بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہدایت کا سامان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کلام قرآن کے ذریعے ہمیں دے دیا۔ یہ کتاب ہماری کیا ہے؟ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کرنا کیا ہے۔ کچھ وقت دیا ہے میں نے تمہیں کچھ کرنے کے لیے، اس کے بعد تمہیں واپس میری ہی طرف آنا ہے۔ نہ تم اپنی مرضی سے آئے تھے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاؤ گے۔ انسان جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، لیکن جب تک وہ وحی کی روشنی جو اللہ نے پیارے پیغمبر کے دل پر نازل کی، جب تک اس وحی کی روشنی میں اپنے آپ کو نہ لائے گا، اسے دنیا گزارنے کا مقصد سمجھ نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی اور فرمایا اے پیارے پیغمبر، نازل بھی میں نے الیک تیری طرف کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج۔ اس کتاب سے اے پیارے پیغمبر آپ کے سینے میں تنگی، کوئی حرج، مشکل نہیں سمجھنا اس کو۔ جس طرح پہلے اولو العزم پیغمبروں نے میرے پیغام کو میری مخلوق تک پہنچایا ہے، اسی طرح آپ کی بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے اور آپ پر یہ کتاب جو نازل کی ہے، آپ نے اب اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ اللہ فرماتا ہے لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے میرا ہے، پیتے میرا ہے، میری نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور میرے حکموں کو نہیں مانتے، لِتُنذِرَ بِهِ، اس کتاب سے ان کو ڈرا دو۔ یا اللہ جو مانتے ہیں، ذکرٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کے دو فنکشن ہیں۔ کبھی قرآن پاک پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ کن کے لیے فرمایا للمؤمنین، صرف مومن کے لیے۔ تو یا اللہ جو دوسرے ہیں، رب فرماتا ہے وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے یہ گھاٹی۔ اور ظالم اسلام کی زبان میں مشرک کو کہا، مومن توحید والی کو کہا۔ تو اس سے پیارے پیغمبر آپ نے ڈرانا ہے جو میرے نافرمان ہیں، اور وصیت ان کو سنانی ہے جو ایمان والے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرنے کے بعد اب رب موضوع سخن اپنی مخلوق کی طرف پھیرتا ہے کہ اے کائنات والو اتبعو، میں نے اپنے نبی کو پابند کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے تمہیں ڈرائے، نصیحتیں سنائے، میرے احکامات تمہیں پہنچائے،
جن باتوں کو میں پسند کرتا ہوں وہ تمہیں بتا دے، جن سے میں ناراض ہوتا ہوں وہ بھی تمہیں بتا دے۔ سلیبس دے کے میں نے بھیجا ہے، تو جب یہ پڑھائیں تمہیں تو تم نے پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد اتباع کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، کہیں اور نہ بھٹکتے رہنا، اوروں کی کتابیں نہ پڑھتے رہنا۔ ما انزل الیکم من ربکم، اس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو پابند کیا، جو میں نے نازل کیا نا تمہاری طرف، اس پر چلنا، اس کی اتباع کرنی۔ کہیں ایسا نہ ہو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء بنا لو، ہمارا یہ بڑا ہے، ہمارا یہ بڑا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پر جو میں نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنا، اس پر چلنا، اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء نہ بنا لینا۔ آج دیکھ لیں، کوئی حنفی، شافعی، مالکی، رضوی، چشتی، پتہ نہیں کتنے، اللہ اور پیارے پیغمبر کو کے کلام کو سمجھنے والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ اور یہی بات رب العزت نے فرمائی، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قلیلا، اچھا جی، اگر بالفرض کوئی نہ سمجھے تو ہمیں رب نے مخاطب کیا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، تمہیں تو شاید علم نہیں ہے، پیچھے دھیان مارو، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، اور جتنے بھی ان کے بعد والے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ جو میں نے دیا تھا، جو میں نے نازل کیا تھا، اس کی طرف تو آتے ہی نہیں تھے، اپنے اپنے جو نظام انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس پر چلتے تھے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاضًا، ہمارا عذاب اس وقت ان پر آیا، اللہ اکبر، رات کے وقت سوتے ہوئے، اور ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد قائلون۔ اگر میری نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور تم لگے تو پھر میرا عذاب یہ سب دنیا میں بھی اور آخرت۔ بہرحال باتیں سمجھتے تو نہیں ہے، جب انسان کو مار پڑتی ہے پھر واویلا مچاتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب میرا عذاب آیا، فما کان دعواہم، فما کان دعواہم، ان کی آوازیں، ان کی پکاریں، ان کا چیخنا چلانا کیا تھا؟ اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، اللہ، صرف ایک ہی بات کہتے تھے، انا کنا ظالمین، ہائے ہم بڑے ظالم، ہائے ہم بڑے ظالم تھے۔ اللہ، یہ کون سمجھائے کہ تھوڑی دیر پہلے مان لیتے جب اللہ کو غصہ نہیں آیا تھا، اللہ کی رحمتیں اترنے دیتے، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اترنے دیتے، لیکن
شاید میرے بھائی انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ مانتا ہی نہیں جب تک ڈنڈا نہ دیکھے، جب تک اس کو مارنا پڑے. حالانکہ تہذیب مہذب انسان تو وہی ہے جو اشارے کو ہی سمجھے. لیکن ایسے لگتا ہے جیسے پھینٹی کھانا ان کے مقدروں میں لکھا ہے. اللہ ماشاء اللہ جن پر اللہ اپنی رحمتیں کرتے. بہرحال رب العزت فرماتا ہے اب رونا دھونا کوئی کام نہیں، دنیا میں بھی عذاب آ گیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو رب فرماتا ہے ہم نے ان سے پوچھنا ہے جن کے پاس رسول بھیجے تھے. کیوں بھائی اب روتے ہو؟ دنیا میں مار کھانے کے بعد جان اب بھی نہیں چھوٹے گی، اب قیامت کے دن علیحدہ عذاب چکھنا پڑے گا. تمہارے پاس رسول نہیں ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا تم نے میرے پیغام پہنچائے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی زبانی ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے نوح میرے پیغام پہنچائے تھے؟ جی اللہ پہنچائے تھے. ان کی قوم سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی انہوں نے پہنچائے پیغام؟ قوم کہے گی اللہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں. میں بھی بڑی حال میں دار ہوں. بہرحال ضابطے کی کاروائی رب فرماتا ہے دونوں طرف سے ہو. اب کوئی مانے نہ مانے کیا رب ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ رب فرماتا ہے وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، جو وہ کرتے رہے فَلَنَقُصَّنَّ، ہم ان کے سامنے قصے بیان کر دیں گے. یہ کر رہا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. رب تو ساری باتیں بتلا دے گا. بے علم، اپنے علم کے ذریعے. کیوں؟ رب فرماتا ہے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، نہ کوئی غائب تھا، تو ہر چیز سے چھپتا تھا. کبھی تجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ رب بھی دیکھ رہا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کیا کیا کر رہے ہیں ان سے تو چھپ سکتے ہی کوئی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ تو کوئی پتا نہیں گرتا اس کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانا جو زمین کے اندھیروں میں ہے رب کو تو اس کو بھی ایک دانے کا علم ہے. تو اچھا بھلا انسان ہے، تو دانے کھانے والا ہے. پتہ نہیں کتنے کتنے دن کے تو دانے کھاتا ہے، تو کیسے مجھ سے چھپ سکتا ہے؟ بس پھر کیا ہوگا؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن کیا جائے گا. تیرے گناہ بھی دھولے جائیں گے، تیری نیکیاں بھی دھولی جائیں گی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں ثقیل ہو گئی، نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پائیں گے، جنت میں رہیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی یہی نیکیاں خفیف ہو گئی، ہلکی ہو گئی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا. خسارے میں کیوں بڑھتی ہیں یہ جانیں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو نے میری آیتوں ان کو مانتے ہی نہیں تھا. اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے.
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آیت کا معنی اللہ کا حکم بنے گا، آیت کا معنی اللہ کی نشانی بنے گی، مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بے شک ہم نے تم لوگوں کو زمین پر رہنے کے لیے مکانات دیے، ایک سکونت دی، رہائش دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہاں پر تمہارے معاش کے سامان بنا دیے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود رب گلا کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، حالانکہ مالک خود ہے نہیں۔ رب فرماتا ہے دنیا میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، تمہیں زمین میں سکونت، رہائش، زمین میں بسایا ہے، تو ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے معاش کے، تمہارے رزق روٹی کے جو ذریعے بنائے ہیں، رب فرماتا ہے ہم نے بنائے ہیں، لیکن آگے کیوں فرمایا قلیلا ما تشکرون، رزق دینے والے ہم، گھر دینے والے ہم، علاقے دینے والے ہم، ہر نعمت دینے والے ہم، لیکن یہ کہتا ہے یہ فلاں کی نگری ہے، فلاں نے نظر کر دی تھی، فلاں کے تو خیر سے مل رہا ہے، ہم تو فلاں کے وسیلہ کھا رہے ہیں، نہ شکر۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں جو توحید والے ہیں، جو بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں جو یہ کہنے والے ہیں اللہ تیرے ہی کھا رہے ہیں، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو ایک تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یاد کرو، اب تو ہمیں علم ہی نہیں اس چیز کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، تمہاری صورتیں بنائی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہتا ہے گھنٹہ گھنٹہ، رب فرماتا ہے پیدا بھی ہم نے تم کو کیا اور تمہاری پیاری پیاری صورتیں بھی ہم نے بنائی۔ پھر دیکھ لو، رب فرماتا ہے میں نے اے انسانوں تمہارا شان کیسے بڑھایا، ثم قلنا، پھر ہم نے فرمایا للملائکہ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، اس آدمی کو سجدہ کرو۔ کتنا شان، کتنا ہمارا مقام بنایا اللہ نے، اشارہ جناب آدم علیہ السلام۔ بہرحال سجدو، سارے ہی فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، یہ ابلیس نہیں سجدے میں پڑا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے میں نے اس سے پوچھا ما منعک، بھئی تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، اللہ تسجد، کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب کہ میں تمہیں امر کر چکا تھا۔ میرے بھائیو یہ سورۃ الاعراف ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ آیت اپنے قرب و جمال، گھر میں بھائی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، مارکیٹ کے ساتھیوں کو، دوستوں کو بتلاؤ یہ اللہ نے کیا بات فرمائی۔ رب نے فرمایا او ابلیس ما منعک،
تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ تسجدا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اس امر تو کا میں تمہیں امر دے چکا تھا، حکم دے چکا تھا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ بڑی توجہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو دیکھ لو کیا حال ہو گیا۔ جس کو یہ آیت پڑھاؤ پوچھو اس سے، اور تو نماز نہیں پڑھتا، اس امر تو کا جبکہ رب تجھے امر حکم دے چکا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ آج ماؤں سے سوال کرنے والے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں، کتنے باپ ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں، کتنے بیٹے ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں، جتنی بیٹیاں ہیں ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، رب کا کیسا کلام ہے، کیا بات رب نے فرمائی ہے، ماں منا کا اور شیطان تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ تسجدا تو نے سجدہ نہیں کیا، اس امر تو کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں۔ حکم اللہ کا ہے، کیوں نہیں نماز پڑھ؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بے ایمان تھا، تو کہتا جی میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اب یہ جو بیماری ہو نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، ایسے یہ ہمارا کتنوں کا خیال ہوتا ہے، مجھ سمیت ذرا حساب لگائے میں چلا ہوں۔ آپ نے کوئی معاشرے میں ایسے بندے کے لگتا ہے یار نہیں، ساس بہو درانیاں جٹھانیاں بھابھی اور نندیں صرف گھر کا ماحول دیکھیں، کوئی بندہ کہے کہ میں ماڑا، یہ بڑا عجیب شیطانی فکر ہے، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں چنگا ہوں، میرے سے کچھ بری نہیں۔ بیٹے میرے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل سے، میں کہا کیسے ہوا؟ کچھ بولنے لگا، میں کہا تیری غلطی تو نہیں ہوئی ویسے، تو بھائی آگے بجھا پھر سے ہنس پڑا، کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، غلطی کر کے بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور آج اگر سڑک پر آپ چلتے ہیں تو ذرا سی ٹریفک کا حال دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے سارے کھڑے ہیں، وہ ادھر سے سب سے تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں ہی گھر سے نکلا ہوں، مجھے کام ہے، سب یہاں پر رکے رہو، میں چلا جاؤں۔ کوئی بندہ اپنی غلطی نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ استادوں سے پوچھو، وہ شاگردوں کی غلطیاں ہیں، کسی شاگرد سے انٹرویو لیتے استاد نہیں پڑھاتے ہیں، خالی صاحب نے کی پڑھا، استاد صاحب اپنے لگے رہتے ہیں مرضی میں، انہوں نے ہمیں کیا پڑھانا ہے؟ ایمان ماں باپ کا رشتہ، بہت کم آپ نے بچے دیکھے ہوں گے جو کہیں غلطیاں ساڑیاں سارا بھائی یار ٹھیک ہے، اب بریانی کال غلط کی تھی، بریانی کال غلط کی، بریانی کال غلط کی، چند دن کے بعد ہی اس کا ایک بیٹا جوان کرنا بریانی اب پتہ ہی کرنا۔ دنیا بھائی اللہ کی قسم یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، اب اس کو غصہ آتا ہے میرا جمع تو بھی تو کسی کا جمع ہوا تھا نا، تو کڑا کوئی دہی تھا کوئی جاگ لا کے جم پیا، یہ تو دیکھ جب تو ایسے کہتا تھا تیرے باپ نے کیسے برداشت کیا، اب تجھ کو کہا جا رہا ہے تو برداشت کر، جیسا کرو گے ایسا ہی بھرو گے، نہیں یقین تو کر کے دیکھ،
یہ تو دنیا بڑی کھلی کتاب ہے. بہرحال میں بڑا شیطانی فکرہ ہے. جی میری تو غلطی کو نہیں. میرے بھائیوں غلطیاں ہمارے اندر ہیں, ہماری ہی غلطی ہے. ویسے جس کی غلطی نہ ہو نا انشاءاللہ تعالی وہ بھی بندہ نظر آ جاتا ہے اور وہ زیادہ ہی کھڈوں میں پڑتی نہیں. جہاں جہاں پر یہ میں آ گئی نا, آنا خیر منہا, اسے کہتے ہیں نا انالا مسئلہ, یہ آنا ہے اللہ کا مسئلہ. آنا خیر منہا, میں اور میں کہتے ہیں بکری کو میں اس سے بہتر. کیوں؟ آگے اللہ کو دلیل دینے لگ پڑا. اب بڑی دنیا جو اللہ کو دلیل دیتی ہے کہ یا اللہ یہ تیری بات ٹھیک نہیں تھی. اب کتنے دنیا بدبخت وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا بابا جاتا کا ضالن فہدا, اللہ نے بہت غلط بات کی ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اللہ کی بات بڑی غلط ہے. کیوں اس نے کہا ہے بابا جاتا کا ضالن فہدا؟ یہ آیت غلط ہے. وہ کہتے ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں. جو ترجمہ کرتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ بھی آیت غلط ہے. اللہ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. اب وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں, یہی شیطانی دلائل. کہتا ہے یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں, اور آگے کہتا ہے کیونکہ خلقتنی من نار, وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے. یہ شیطان کا کام ہے اللہ کو سمجھانا, اللہ کو بتانا. حق یہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے مان لینا ہے. داڑھی نہ میں رکھیے رکھی حرج ہے, ایمان میں رکھنا. شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ ہو کیا حرج ہے, ایمان میں رکھنا. پردہ دل کا ہونا چاہیے, چہرے کا نام بھی ہو, خیر ہے, ایمان والی عورت. حلال روزی بھی کمانا یہ بھی نماز ہی ہے, ایمان والی. ہم جو یہ نیک روزی کما رہے ہیں, ہماری نماز, ہمارا قرآن پڑھنا, یہ بھی جہاد ہی ہے, ایمان والا نہیں کرنا. یہ سب شیطانی باتیں. ایک تو حکم نہیں مانا, اور آگے سے انسان جب اپنے آپ کو دلائل دینا شروع ہو جاتا ہے, اللہ کو یا ایمان والوں کو سمجھانا شروع ہو جاتا ہے, ایک ہی بات ہے, عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے, اور نقصان کسی کا نہیں ہوتا, نقصان اس کا آپ نہیں. لیکن وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اللہ کہتا ہے ان کو شعور نہیں ہوتا. بہرحال تو نے یا اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ, اس کو جس کو تو مجھے کہتا سجدہ کر, یہ تو مٹی سے, مٹی کی کیا اہمیت ہے. رب نے فرمایا فَاخْرُجْ, نکل جا یہاں سے, اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, تو ذلیل ہے, کمینہ ہے تو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کا نتیجہ. کئی بندے آیتوں کا جواب دیتے ہیں, مانتے ہیں, اللہ کی باتوں میں تعویل کرتے ہیں, مانتے نہیں. یہودیوں کو دیکھ لو, حکم دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, انہوں نے ہاتھ نکال لی, اب اللہ کو ڈاج کرانا چاہتے ہیں. کیا ہوا پھر حال؟ خنزیر اور بندر اللہ نے بنا دیا ان کو. جو اللہ نے حکم دیا مان لو, وہی اپنی طرف سے تعبیر نہ. رب العزت پہلی قوموں کے واقعات قرآن بھرا پڑا ہے. کیوں؟ جیسے جیسے وہ بےایمانیاں کرتے تھے تم نہ کرو,
کرو گے تو جیسا حال ان کا ہوا تمہارا بھی ایسے. اب وہ بے ایمان کہتے ہیں ان سے نہیں یا اللہ تو مجھے مہلت دے. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی. کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي اللہ حضر آئیے حضر کہ تو نے مجھے ان کے بدلے میں گمراہ کیا اس انسان کے بدلے میں. دیکھیں وہ تمہارا کتنا بڑا دشمن کہتا ہے ان کے بدلے مجھے گمراہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ قادہ نہیں کہتے پتہ ہی آخر میں قادہ تشہد بھی کہتے ہیں. تشہد نہیں کہنا چاہیے. یہ بندے کی کہنا تشہد تشہد نہیں تشہد جس میں شہادتیں دی جاتی ہیں. اشہد ان لا الہ. کئی بندے کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل ہیں توحید کے کیا کرو گے. گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. تو خوشی کہتے ہیں اللہ تو سوا ہے ہی کوئی. ہاں یہ بتانے والے کون ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں کیوں نہ کہوں اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. یہ میرے پاک پیغمبر نے مجھے تعلیم دی ہے. اس تعلیم کو جو مان لے گا صدیق مان لے گا فاروق مان لے گا ورنہ جو نہیں مانے گا عتبہ شیبہ رہے گا. یہ تعلیم ہی پیغمبروں کی ہے. اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ میں بھی ان کی سیدھی رستے پر آ کے بیٹھوں گا. بڑا ٹیکنیکل خمیز ہے جڑے پٹھے رستے کرے نے سیل میں اور جو اللہ تیری نافرمانی کے کام ہیں ان میں پڑے ہیں نا میں نے اتنے جانے کی لوڑ. وہ تو آگئی میرے بیلی ہیں دوست ہیں. میں کن کو آگے تنگ کروں گا صراطک المستقیم جو تیری سیدھی راہ پر مسجد میں داڑیاں رکھی ہیں حاجی صاحب میں نمازی ہیں میں ان کو آگے گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم میں ان کی آگے سے آؤں گا ومن خلفہم پیچھے سے آ کر وار کروں گا گمراہ کروں گا سود کھلاؤں گا بے پردگی کرواؤں گا جھوٹ بنواؤں گا دائیں سے آؤں گا غیبت کرواؤں گا بائیں سے آؤں گا گالیاں کرواؤں گا گھروں میں گانے فلمیں ڈرامے یہ میں چلواؤں گا. کیا خیال ہے بس چار طرف سے حملہ کروں گا. کیوں جی باڈی بلڈر صاحب چار طرف سے اکیلے بندے پر حملہ ہو پھر بندہ بھاگ سکتا ہے. یہ ہمارا رب بڑا ہی غفور رحیم ہے. دیکھو اللہ نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں تو میں گمراہ کرے گا بڑا شدید ربط ڈالے گا. اللہ کی قسم آپ دیکھ لیں کوئی توحید کی طرف آتا ہے کتنی مشکلات پیش ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صرف رفع یدین کو اپناتا ہے. حضرت کتنی تکلیف ہے. کوئی بندہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لے اللہ کی قسم گھر میں ملی بہنیں کہتی ہیں کیا ہوگی شکل بڑائی پاگل اتنا تیری مہربانی کیا بنا دوست سود کا کاروبار آپ چھوڑ دیں عمل تو چھوڑنے کو تیار ہی. شادی آپ کہہ رہے ہیں میں نے جس طریقے سے پیارے پیغمبر نے اپنی 9 شادیاں کروائی اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی میں نے اس طرح شادی کرنی ہے. آپ کے گھر میں کیا پتا ہے
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے بولو، ہم میں سے کوئی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اللہ قبول فرمائے۔ بہت بڑی جنگ گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے۔ کیا خیال ہے جو بیویاں گھر میں بچ جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تو زیادہ معاملہ ہی ہے؟ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اکثریت والوں کی میں معراج پر گیا ہوں جہنم میں دیکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خامدوں کی ناشکری، خامدوں کی۔ آج دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ کو شکر گزار ہے ورنہ ناشکریاں کی مثال پاک پیغمبر نے اپنی پاک زبان سے دی، ساری زندگی کھلاتے رہو۔ ایک دن کچھ نہیں میرا کہتی ہے جب سے میں آئی ہوں تیرے کو مسئلہ نہیں تھا کیا پیچھے سے میں انشاءاللہ مکڑیاں چاٹیاں دے رکھتی جدوں نہیں تیرے کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہرحال شادی کے موقع پر چاچا ماما پھپھے تائے پھپھیاں تائیاں خالہ سارے ایسے شیطان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ شادی ہوگی گج بج کی ہوگی، خوب اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہوگی۔ اب کہتا اس نے کہا میں اگوں پچھوں دائیں بائیں سب کی طرف پھر اللہ کو چیلنج کرتا ہے یا اللہ ولا تجدو اکثرهم شاکرین، ولا تجدو کہتا ہے اللہ تینوں لبڑی نہیں ہے اکثرهم ان کی اکثریت کیا شکر کرنے والی، اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوتی، سب نہ شکر ہے، قلیل تھوڑے سے بندے ہیں۔ اب رب بڑا غفور رحیم، بڑا غفور رحیم ہے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ نے آگے سے کیا فرمایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے بھائیوں میرا مالک کسی سے دکھنے والا ہے؟ وہ بڑے جلال والا ہے، بڑا قہار ہے۔ اللہم مالک الملک وہ بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کس سے دبنے والا ہے؟ آج بھلک جھمکنے کی دیر میں ساری کائنات کو تہس نہس کر دے۔ رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او شیطان اخرج منہا، یہاں سے نکل جا ذلیل ہو کر، لمن تبعک منہم، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو کوئی بھی تابعک تیری تابعداری کرے گا تیری مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، میرے پاس کوئی جہنم کام نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، رب نے فرمایا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، ان میں سے جو کوئی بھی تیری تابعداری کرے گا۔ آج خدا کی قسم سوچیں حضرت شیطان کے کتنے تابعدار ہیں اور رحمان کے کتنے نافرمان لوگ ہیں دنیا۔ کوئی بچہ دیکھو، کوئی بوڑھا دیکھو، کوئی جوان دیکھو، بازار آپ کے سامنے ہے، کون سی عورت ہے جو پردے کو پسند کرے؟ بے حیائی، فحاشی، کس کی تابعداری ہو رہی میرے بھائی؟ نام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، تابعداری شیطان کی۔ اللہ انسان کا اتنا ساتھ دیتا ہے
لیکن انسان کبھی سوچے شیطان رب کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ میں ایسے ایسے کروں گا. خدا کی قسم اگر ایمان والا ہو شیطان سے ایسی دشمنی ڈالے کہ لعنتی تو نے میرے رب کو چیلنج کیا ہے، انشاءاللہ میں نے تیری کوئی زندگی میں بات نہیں مانی. خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہونا چاہیے. آج تو ہم سب اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم جو اللہ حکم دیتا ہے پیغمبر حکم دیتے ہیں، چہرہ وہ پسند ہے لوگوں کو. آج پردے والا معاملہ دیکھو گھروں میں پسند ہے. میرے بھائی ہم کیسے مسلمان؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں ہم شیطان کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ وہ شیطان ہمارے رب کو چیلنج کرنے والا، ہم اس چیلنج کو پورا تو نہیں کر رہے؟ جو اس نے کہا تھا یا اللہ میں تیری اکثریت یہ جو تیرے بندے ہیں کھائیں گے تیرا، پہنیں گے تیرا، ہر چیز تیری استعمال کریں گے، لیکن غلام میرے ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے صرف ایک ایمان والا یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں اس لعنتی پر لعنت بھیج کے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں گا، پیارے پیغمبر کی غلامی اختیار کروں گا. آج سے پہلے داڑھی کٹواتا تھا، اڑواتا تھا، اب نہیں کروں گا. نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا نماز. میرے گھر میں ٹی وی پی سی آر ہے، ان کو نکال دوں گا. میرے موبائل میں غلاظت بھری ہے، ساری غلاظت صاف کر کے اللہ کا قرآن ہوگا یا پیارے پیغمبر کا فرمان ہوگا. اللہ کی قسم یہ آیتیں ایمان والے سے تقاضا کرتی ہیں کیا تو شیطان کا چیلنج پورا کر رہا ہے؟ شیطان نے تیرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اکثریت دن کی اللہ تیری نہیں ہوگی میری ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے؟ اور سوچئے اللہ کو غضب بھی تو میرے بھائیوں کیسا آئے گا. آپ کا بیٹا ہو، آپ کے دشمن کی بات مانے اور دشمن چیلنج کر کے جائے تیرے بیٹے ہیں میں ان کو کھلانا پلاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچہ اپنے باپ کے دشمن کا ساتھ دے تو پھر کیا مانا ہے؟ اب باپ کو کتنا غصہ آئے گا. اسی طرح میرے بھائیوں رحمان کو کتنا غضب آتا ہے، رب کو یہ کتنی بری بات لگتی ہے. وہ میرا دشمن مجھے چیلنج کر رہا ہے اور یہ اس کے تمام چیلنج پورے کروا رہا ہے. پھر اللہ نے بھی اپنے غضب کی انتہا نہیں کر دی، فرمایا لمن تبعک، جس نے بھی تیری تابعداری کی منہم ان میں سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کو میں جہنم سے ہوں. میرے بھائیوں خدا کی قسم یہ قرآن سے شیشہ دکھاتا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ہم نے تابعداری کر دی، غدار بن گئے، کھاتے اللہ کا اور مانتے شیطان کی ہے، تو پھر رب ہم سے ہی جہنم کو بھرے گا. پھر میرے بھائیوں اس کے باوجود اللہ کے ساتھ غداری کر کے بھی تو یہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو پھر میرے بھائیوں اس سے بڑا پاگل کائنات میں نہیں ہے. یا تو پھر یہ شک یعنی قرآن اس کی عبارت یہ غلط ہے. اللہ نے یہ غلط فرمایا ہے جو تیری تابعداری کرے گا میں ان تمام کو جہنم سے بھر دوں گا. غلط کہا ہے. کیا یہ کلام غفور الرحیم رب کا نہیں ہے؟
اور کہیں ہم اس کے کافر تو نہیں، اس کے انکاری تو نہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے دل میں اس کی جگہ دیتے ہی باتوں کو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم یہ اندر رہے کیا جو آج ہماری روش ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، بیوی میری پردہ کرتی کہ نہیں کرتی، بیٹی میری کا پتہ نہیں کیا حال ہے، بیٹے میرے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہر وقت میں گالی چغلی، میرے کام ہی الٹے. کیا ہے میرے دل کو؟ میں ان کو چھوڑتا کیوں نہیں ہوں؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتا؟ کہیں وہ بات مجھے تو نہیں اللہ نے فرمائی فی قلوبہم مرض، اس کے دل کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ یہ بیماری اور بڑھا. کیا ابو جہل کو ہارٹ کا مسئلہ تھا؟ ابو لہب کو، عبداللہ بن ابی کو کیا ان کے کوئی اسٹنٹ پڑنے والے تھے؟ کوئی بائی پاس ہوا تھا ان کا؟ نہیں میرے بھائی. کیا بیماریاں تھی؟ یہی اللہ نے جو حکم دیا ہے سمجھ نہیں آیا. میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، نیکیاں کر کے بھی انسان کہے میں گناہگار ہوں، یہ تو عرضی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن بات وہی ہے ماننا ہی نہیں کوئی اللہ کا حکم اور پھر کہنا میں گناہگار ہوں. تو جہنم میں کون جائیں گے؟ نیکیاں کرنے والے، گناہگار ہی جائیں گے. یہ باتیں ہم نے سمجھنی ہے کہ ہمارے غفور الرحیم رب نے، مہربان رب نے فرمایا ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا سب کو جہنم میں بھر. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی فرما برداری پیدا کر. ہم کوشش کریں اپنے دل کو سمجھائیں کہ اے دل کیا بات ہے، اللہ کی باتیں، پیارے پیغمبر کی باتیں کیوں نہیں لائک کرتا؟ کلمہ تو اللہ کا پڑھتا ہے، کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تمہیں صرف ان دونوں کی باتیں پسند نہیں آتی؟ ہر کیا مانتا ہوں ان خبیث لوگوں کی فلمیں تجھے پسند، ان کے گانے تمہیں پسند، ان کے ڈرامے تجھے پسند، اور نماز تجھے پسند نہیں. کہنا نہیں نہیں نہیں، یہی تو اتنی بڑی منافقت ہے جو عبداللہ ابن ابی بھی نہیں کر سکا. ہم لائق بھی سب کچھ وہی کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہی منافقت ہے. اور یہ منافقت کیسے دور ہوگی؟ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کی تابعداری، فرما برداری، نماز، قرآن، علم، دین والوں کے ساتھ رہنا. آج ہمارے دین والوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے. اور میرے بھائیوں یہی زندگی ہے عمل والی، اور عمل ہی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باتیں آپ کا کیا خیال ہے زرداری صاحب؟ باتوں میں کم کسی طریقے سے بھی مانتے ہیں کہ میں غلطی پر ہوں. زرداری بیچارہ شاہی کو فرعون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور تو کافر ہے. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں انت من الکافرین. میرے بھائیوں ہم اپنی غلطیاں محسوس کریں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اس کی صفائی کریں گے، انشاءاللہ دل سے جب یہ باتیں نکالیں گے اور پیارے پیغمبر کی غلامی حال میں کہیں گے، انشاءاللہ ایمان بڑھے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی. بے حیائی کی چیزیں پارکیں، سینمے، یہ جتنے ہوٹل ہیں یہ بے آباد ہو